بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں سوال ہے کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دو، العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔ یہ ایک معیار بتایا گیا کہ اپنی ضرورت سے جو زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے، اور کم سے کم جو معیار بتایا گیا وہ زکوٰۃ ہے، یعنی اپنی جائیداد کا 2.5%۔ آگے طلاق کے بارے میں فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبے دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد یا تو رجوع کر لے اور عزت کے ساتھ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں بسائیں، یا تیسری طلاق دے کے یا دوسری ہی طلاق میں رجوع نہ کر کے بیوی کو عزت کے ساتھ رخصت کریں۔ اور اگر طلاق کی صورت میں رخصت کرنا ہے تو بڑے واضح احکام ہیں کہ ایسی شکل میں رخصت کریں کہ اس کے خلاف کسی قسم کا پروپیگنڈا بیوی کے خلاف اور بیوی خامند کے خلاف بالکل نہ کرے، اور دونوں کو کھلم کھلا یہ موقع ملنا چاہیے، بیوی کو بھی اور خامند کو بھی، کہ وہ کہیں اور نکاح کر لیں، شادی کر لیں، اور کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ہاں، ایک غلط فہمی عام طور پہ پائی جاتی ہے، میں اس کا ازالہ کر دوں کہ بعض دفعے مسائل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم ایک طلاق کو 3 طلاقیں ٹھہرا دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کے نزدیک اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دے، 3 طلاقوں کا ارادہ ہو اور تینوں طلاقیں اکٹھی دے دے تو تینوں طلاقیں ہو جائیں گی۔ یہ تو پہلی بات۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کا ارادہ 3 طلاقیں دینے کا نہیں ہوتا، ارادہ صرف 1 طلاق کا ہوتا ہے، لیکن اس کے منہ سے طلاق کا لفظ 2 مرتبے یا 3 مرتبے نکل جاتا ہے، اور ہمارے اکثر مولوی صاحبان مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں بھئی یہ تو 3 طلاقیں ہو گئیں۔ دیکھیے میں آپ کو بڑی بات سمجھاتا ہوں۔ خامند نے بیوی کو طلاق دی، طلاق کا لفظ کہا، اس نے کہا کیا کہا؟ تو اب دوسری مرتبہ کہا کہ کہہ تو رہا ہوں میں نے تمہیں طلاق دی۔ اب وہ بیوی کی ماں چلی آئی، کوئی اور چلا آیا، یا خامند کی ماں چلی آئی، اس نے کہا کیا کہہ رہا ہوں میاں تم؟ اس نے کہا میں نے طلاق دی۔ اب اس نے پہلی ہی بات کو واضح کرنے کے لیے اپنے جملے کو دہرایا ہے، اپنے لفظ کو دہرایا ہے، اس نے دوسری اور تیسری طلاق نہیں دی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر مولوی صاحبان کہتے ہیں اچھا تم نے 3 مرتبہ طلاق کہا تو 3 طلاقیں ہو گئی، وہ بیڑا غرق کر دیا ان کا۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ جب ایک شخص نے 1 طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے اور پوچھنے پہ وہ بار بار بتاتا ہے کہ میں نے بیوی کو طلاق دی ہے، تو جتنی مرتبہ بھی وہ کہے گا کہ میں نے طلاق دی ہے وہ 1 ہی طلاق ہوگی۔ ہاں، اگر اس کا ارادہ 3 طلاقیں دینے کا ہے اور یوں 3 انگلیاں یوں کر کے کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، تو تینوں طلاقیں ہو گئی، خواہ 1 مرتبہ کہے وہ۔ اس کا تعلق انسان کی نیت سے اور انسان کے ارادے سے ہوتا ہے، اس لیے اس معاملے میں بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، تینوں کا ارادہ کر لیا اور تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی، یا یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہیں تینوں طلاقیں دی، تو تینوں ہو جائیں گی۔ لیکن یہ تینوں طلاقیں 1 مرتبہ دے دینا بہت بڑی بے وقوفی بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان اپنے ہاتھ کاٹ دے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ایک اور موضوع آ رہا ہے عزیزان گرامی، اور وہ ہے خواتین کے حقوق کا۔ اس معاملے میں مولوی صاحبان مجھ سے جھگڑ رہے ہیں، لیکن بغیر دلیل کے۔ قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اور احادیث میں جو کچھ لکھا ہوا ہے عزیزان گرامی، میں صرف وہ بیان کر رہا ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مزاج کچھ اتنے بگڑ چکے ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیات اور حضور کی احکامات ہمیں سوٹ نہیں کرتے، تو ہم بگڑ جاتے ہیں۔ نہیں، ہمیں سوٹ کرنے چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو تراشنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کے حکم کے مطابق۔ اب دیکھیے ایک بات کہی جا رہی ہے، اس پہ ذرا غور فرمائیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے لیے، عورتوں کے لیے حقوق ہیں بالکل ویسے ہی جیسے کہ مردوں کے حقوق ہیں ان پہ، یعنی جو حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ اب یہ بات سوٹ نہیں کرتی نا؟ سخت بات ہے نا، قرآن میں مگر لکھی ہوئی ہے کہ بھئی وہ بھی انسان ہے، اس کو انسان سمجھو۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ ہندو معاشرے میں عورت کو نجس سمجھا جاتا ہے، عیسائی معاشرے میں عورت کو شیطان کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے۔ خود لفظ دیکھیں، وومن، وومن پتہ کیا مطلب ہے؟ وہ فار مین، عورت کی بربادی، مرد کی بربادی۔ وومن کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ وہ فار مین، مرد کی بربادی۔ ایرانی زبان میں دیکھیے، فارسی زبان میں عورت کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ زن، مار، خدا کی مار، پٹکار۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ ادھر اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں آپ پہ قربان ہوں، آپ نے اپنی پسند کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا دیکھو تمہاری اس دنیا سے مجھے 3 چیزیں اچھی لگی ہیں۔ تمہاری دنیا، من دنیاکم، تمہاری اس دنیا میں مجھے 3 چیزیں اچھی لگی ہیں۔ اعمال میں نماز، جاندار مخلوقات میں عورت، اور مادی اشیاء میں خوشبو۔ مجھے 3 چیزیں تمہاری دنیا سے پسند آئی ہیں، نماز، عورت اور خوشبو۔ آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مخلوقات میں سب سے بڑی پسند جو ہے وہ خاتون ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خاتون کا رشتہ جس طرف سے بھی آپ لائیں اتنا مقدس رشتہ بنتا ہے۔ جیسے میں نے کل ہی عرض کیا کہ بیوی کے رشتے کو تو اتنا اونچا، ہن لباس لکم، تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو۔ یار لباس سے بھی زیادہ کوئی قریب چیز ہوتی؟ انسان کے شخصیت، اس کے جسم اور اس کے لباس کے درمیان تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر ماں کا رشتہ ہے، پھر بہن کا رشتہ ہے، پھر بیوی کا، بیٹی کا رشتہ ہے، انتہائی مقدس رشتے۔ اور یہ دیکھیں کہ فرمایا کہ عورت جو کمائے وہ اس کا حق ہے، مرد جو کمائے وہ اس کا حق ہے۔ دنیا کے معاشروں میں تو عورت کو کمانے کا اور اپنی جائیداد رکھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب ایک لاہور کی بہت بڑے کالج کی پروفیسر نے مجھ سے کہا ایک مجلس میں سوال کرتے ہوئے کہ اچھا جی جو ہم کماتی ہیں، جو ہم تنخواہ لے کے آتی ہیں گھر میں، اس میں ہمارا بھی حق ہے؟ تنخواہ بیوی خود لے کے آ رہی ہے گھر میں، وہ کہتی ہے کہ اس تنخواہ میں میرا بھی کوئی حق ہے؟ وہ بیوی اور کس کا حق ہے؟ پھر دوسرا سوال کرتی ہے کہ اچھا سر یہ بتا دیں اگر میرا والد تپ دق کا مریض ہو تو کیا میں اپنی تنخواہ میں سے اس کے لیے دوائی خرید سکتی ہوں؟ ہائے 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 ہائے۔
میں نے کہا ہے ہم تو ہندو معاشرے میں رہتے ہیں، یہ تو اسلامی معاشرہ نہیں لگ رہا مجھے۔ ایک پڑھی لکھی خاتون جو کہ کالج میں پروفیسر ہے، وہ یہ سوال مجھ سے 150 عورتوں کے سامنے کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اس لیے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے اپنی بیوی کو اس کے حقوق نہیں دیے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اس کے حقوق کیا ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، سب سے زیادہ پٹائی ہوئی نا اسی معاملے پہ آ کے ہو جائے گی، اور اس میں ہم مولویوں کی بھی پٹائی ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم صحیح حقوق آپ کو بیان نہیں کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔